نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے ایک منافق کے قتل کے بعد جب اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ تو آپ کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے صلح صفائی اور سمجھوتا کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو منافقوں کی چال سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو آیات کے تھرو جو ہے وہ خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول کو اول حیثیت پہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کر دے اور اپنے تنازعات کو ان فیصلوں کے اکارڈنگ ڈھال نہ لے، اور جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول فرما دیں تو اس فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور پوری طرح اس فیصلے کو منوان تسلیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی ایسا نہ کرتا، یعنی ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی بنا پر ان پر قتل واجب کر دیتے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بچڑا پوجنے والوں پر جب واجب کر دیا گیا تھا، تو یہ چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ پورا نہ اترتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں نصیحت کیجیے اور ایسی بات ان سے کہیے جو کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ رائج ہو جائے اور بیٹھ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ بہت بڑا اجر پاتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست بھی دکھاتا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دیتا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا جو ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کا دیں گے، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ وہ دوست ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا۔ اور ساتھی کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے جو ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چنے جائیں گے، منتخب کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بخوبی واقف ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کرو۔ اب یہاں پر جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو دیے گئے احکامات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست دوچار ہو گئے تھے اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں اور منافقوں اور مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے اور بڑھ گئے اور اسلام دشمنی میں اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ بعض اوقات تو ایسی خبریں آتی ہیں کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، اب فلاں قبیلہ مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی دور میں مسلمانوں کو بہت ساری غداریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کافی زیادہ لوگ ان کے قتل کر دیے گئے، جن میں مبلغین بھی کافی زیادہ شامل تھے، اور مدینے کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان و مال محفوظ تک نہ تھا۔ ہر وقت ایک خوف و ہراس طاری رہتا مدینے پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں،
اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار نکالیں یا الگ الگ یا ایک دستے کی شکل میں جو ہے سب مل کر اکٹھے ہو کر ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ آیت نمبر 72 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ منافقین کے بارے میں منافقین نے کیا کہا تھا کہ جنگ کے دوران جو تھا ان کا کردار بالکل واضح طور پہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دیدہ دانستہ اور ہیلے بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے رہے اور پیچھے رہ جانے کی پوری طرح کوشش کرتے رہے۔ پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی یا تھوڑی دیر کے لیے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ باتیں یاد ہیں نا جو ہم نے پڑھی تھی کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ جنگ نہ کرو، تم لوگ تو ایم ہی پھنس گئے، اب تم لوگوں کو شکست دے تو چار ہونا پڑ رہا ہے، اور بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم یہ تو بہت شکر ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ورنہ ہمیں بھی یہی دکھ اٹھانا پڑتا جو تم لوگوں نے اٹھایا ہے۔ اس طرح کی باتیں، ایک تو وہ پہلے غمزدہ، اوپر سے انہیں اس طرح کی باتیں یہ منافقین کرتے تھے۔ آیت نمبر 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ اب جب ان کو شکست ہو رہی ہے تو کیا کریں، بڑا شکر ہے بھئی ہم تم میں شامل نہیں رہے اور ہم تم سے پیچھے رہ گئے۔ اور اب اگر مسلمانوں کو کوئی فتح اور خوش نصیبی میسر ہوئی ہے اور غنیمت کا مال انہیں ملا ہے تو حسرت سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی تم میں شامل ہوتے تو ہمارا کام بھی بن جاتا۔ دل و دل میں حسرت رکھتے ہیں یہ، اور ایسے یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں تھا، اور دونوں صورتوں میں انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے، محض دنیاوی فائدہ اور دنیاوی تکالیف اور دنیاوی مفادات کو یہ لوگ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اخروی زندگی یا اللہ تعالیٰ کی رضا سے تو جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 74 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائیں یا بچ کر گھر واپس آ جائیں، دونوں صورتوں میں انہیں فائدہ ہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری کے جرت دکھانے کے لیے، اور کوئی غصے میں اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے۔ آپ ان میں سے کون سے شخص کو اللہ کی راہ میں لڑنا کنسیڈر کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ کبھی اس کے دل میں اس کا خیال آیا، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔
لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس کا مقصد کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اور اس نیت سے جو لڑے گا، اس نیت سے جو کوشش کرے گا، کیونکہ جہاد کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کوشش کرنا بھی ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح سے کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کریں گے۔ آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بدسی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما۔ اب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہجرت نہیں کر سکتے، کسی مجبوری کی وجہ سے کر نہیں سکتے، یا وہ کمزور ہوں گے، یا کمزور مسلمان ہوں گے، یا بیواہ ہوں گی، یا بچوں، تو ان کیٹیگری کے لوگوں کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں وہ مکے میں یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، مگر بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، یا ہمارا کوئی حامی و مددگار بھیج دو، ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے نکال لے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے کہ یا اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑوا دے۔ یا اللہ، مصر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تو کہا کرتے کہ میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے ہی کمزور اور ناتواں مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے اور ایسے ظالموں سے جہاد کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ آج کل اگر ہم اپنے سرانیوں میں غور کریں تو فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہوں گے، کچھ لوگ تو ہجرت کر چکے ہوں گے، اور کچھ لوگ مجبور ہوں گے، جو کمزور ہوں گے، جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، وہ لوگ پھر اس طرح کی دعا کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں نکلنا ہے جہاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جگائے، مسلمان جو ہیں وہ پوری ملت کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، اتحاد میں آ جائیں، اور آپس میں ان کا اتفاق ہو جائے، اور فلسطین میں اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے ایک ہو کر جو ہے وہ جہاد کریں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔